علی بھائی اگلا سوال ہے، اہل حدیث کے عوام بھی تو اپنے علماء کرام کے اجتہادات کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے معنوں میں وہ بھی حنفیوں کی طرح مقلد ہی ہوئے، تو پھر تقلید کو اتنا برا کیوں بولا جاتا ہے؟ ہم تقلید کو برا سمجھتے ہیں، اجتہاد کو تو برا نہیں سمجھتے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اجتہاد تو اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اس امت کو ریلیکسیشن دے دی ہے۔ وہ مقلدین تو فرضی قصے کہانیاں بنا بنا کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں بتاؤ یہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن حدیث میں جان بوجھ کے نہیں لکھا ہوا، ورنہ آپ پابند ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اوپن چھوڑ دیا ہے کہ جو بیسکس ہے میں نے کلیئر کر دی ہے، باقیوں میں اجتہاد کرو، اگر صحیح اجتہاد ہوگا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، 2 اجر ملیں گے، اور اگر غلط ہوا تو 1 اجر۔ لیکن جب آپ پہ غلطی کھل گئی ہے پھر اجر کو نہیں ملنا۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے امام سے اگر غلطی ہوئی تھی تو 1 اجر تو مل رہا ہے نا، 1 اجر امام کو ملنا ہے۔ تنوں پتہ لگ گیا امام کو غلطی ہو گئی ہے، اب اجر والا معاملہ نہیں ہے، تیرے پہ حقیقت کھل چکی ہے، اور وہ امام خود بری ہو چکے ہیں۔ حجت اللہ البالغہ میں ائمہ اربعہ کے اقوال شاہ ولی اللہ دہلوی نے نقل کیے ہیں، اتنے سخت الفاظ ہیں، وہ تو نفی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہماری کوئی بات کتاب و سنت سے ٹکرا رہی ہو، جب بھی تمہیں پتہ چلے صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے اس کو لے لو، ہمیں چھوڑ دو۔ حتیٰ کہ احمد بن حنبل تو کہتے ہیں نہ میری تقلید کرو، نہ مالک کی کرو، نہ اوزائی کی کرو، کتاب و سنت کو دیکھ کے چلو۔ اجتہاد تو بالکل اور چیز ہے، اجتہاد ہے اسلام کی خوبصورتی۔ جن معاملات کے اندر کتاب و سنت نے چیزیں کھول کر بیان نہیں کی اور وہ مستقبل میں ایک آپ سمجھ لیں پیش آئندہ مسائل ہیں، اس میں آپ کو بیسک دلائل کتاب و سنت میں دے دیے، آپ اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حلال و حرام بالکل واضح ہے، اس میں بھی جس میں کوئی بچنا چاہتا ہے وہ بچے۔ ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے المصنف ابن ابی شیبہ میں 22,990 نمبر اثر ہے، یہ اثر جو ہے وہ سنن نسائی میں بھی موجود ہے، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی شریح کو خط لکھا کہ جب بھی تجھے کوئی مسئلہ ہو کتاب اللہ میں تلاش کر، کتاب اللہ میں نہ ملے سنت میں تلاش کر، سنت میں نہ ملے امت کے اجماع میں تلاش کر، اجماع میں نہ ملے پھر تم اجتہاد کر لینا، اور اگر اجتہاد نہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ زیادہ یعنی وہ بال کی کھال اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی ہمارے علماء نے کیا ہے، فرضی مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ جی ایک جنگل میں 12 بندے ہیں، 12 ہی ننگے ہیں، امامت کون کرائے گا؟ یہ پہلے مسئلہ لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں بتائیں قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہمارے بزرگ تو یہ بھی بتا کے گئے ہیں، اور میں 1000 مسائل آپ کو آج گھاڑ کے بتا دوں گا جو آپ کے بزرگوں نے نہیں بتائے ہوئے، تو پھر میں آپ تھوڑے چنگے لاواں کہ ہاں دسو، میں بنائے بغیر بتاتا ہوں ویڈیو کیمرے کا مسئلہ امام حنیفہ نے کہاں بیان کیا ہے؟ تو کیا امام حنیفہ پہ اگر اجتہاد کو یا امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک کے اوپر فریز کر دیں گے تو یہ جدید دور کے مسائل کہاں سے حل ہوں گے؟ انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ، اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں، یہ تو جدید دور کے مسائل ہیں۔ تو اس میں کون یہ امام حنیفہ کا اجتہاد لے کے چل رہے ہوتے ہیں یا آج کے ائمہ کا، آج کے علماء کا؟ تو پھر ان سے پوچھیں تو اجتہاد تو فریز ہو چکا تھا، آپ آج کے اماموں کا، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو اجتہاد تو فریز نہیں ہو سکتا۔ جب اجتہاد فریز نہیں ہو سکتا پھر تقلید بھی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں تقلید سے چڑ ہے، اجتہاد تو اسلام کی بنیاد ہے۔ نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں، اللہ تعالیٰ جس کے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ آف اسلام۔ تو یہ قیامت تک کے لیے دروازہ کھلا ہے، کسی بندے پہ اس کو فکس نہ کریں۔ تو اہل حدیث علماء جدید مسائل کے اندر جو یعنی مسائل سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کی عوام کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں علماء کو فالو کر رہی ہوتی ہے، اندھے بن کے نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ اگر اندھے بن کے کر رہی ہوتی تو سارے اہل حدیث کسی ایک اہل حدیث مولوی کے پیچھے ہی چل رہے ہوتے، اور یہ تو انہوں نے ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے۔ مسائل ہے کون سے ہیں ذرا بتائیں نا؟ انہوں نے تو جو نص سے مسائل ثابت ہیں ان کو اجتہادی مسائل بنا دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہ اجتہاد سے رفع الیدین چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں سنت یہ نہ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے چھوڑیں، پہلا بھی چھوڑیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب آپ یہ 2 نمبری کریں گے کہ پہلا کریں گے، وطروں والا کریں گے، عید والا کریں گے، باقی چھوڑیں گے، تو ہم کہیں گے اب آپ نے ایک فرقہ بنایا نا اس لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ نے چپل پیلی پہنی ہوئی ہے، مسواک یہاں لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی سنت نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ رفع الیدین اتنی بڑی موٹی سنت، وہ سنت کہہ کے حقیر سمجھ کے آپ چھوڑ رہے ہیں، اور پھر پبلک کو یہ کہانی کرا رہے ہیں او جی سارے نبی کے طریقے ہیں جس پہ بھی عمل کر لیں۔ تو سر کبھی آپ بھی تکلیف کریں نا اس پہ عمل کرنے کی، پھر پتہ چلے گا آپ طریقے مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔
جو لوگ آپ کو کہانی کرا رہے ہوتے ہیں وہ عمل کر کے بتائیں نا. بڑے بڑے میٹھے انداز میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ جی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے. سر آپ بھی سنت پہ عمل کریں نا, اس مردہ سنت پہ. حنفیوں کے ہاں تو یہ مردہ سنت ہے نا, تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی سنت پہ عمل کریں, کر کے بتائیں. رفع الیدین آپ کے یہاں مردہ سنت ہے نا, آپ کر کے بتائیں. پھر آہستہ آہستہ پھر اندر کا غبار نظر آنا شروع ہوگا, پھر وہ نفرت سنت کے خلاف آئے گی جو فرقے کی وجہ سے. تو اجتہاد کو ہم فالو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے, تقلید نہیں ہے. تقلید ہوتی ہے کسی تقلید شخصی, ایک شخص کی. اجتہاد میں تو آپ جمہور علماء کی رائے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی دلائل کی روشنی میں. تقلید کی تو ڈیفینیشن ہے کہ بغیر دلیل کے کسی کی بات ماننا. آپ دیکھ لیں شیعہ زندہ اماموں کی تقلید کر رہے ہیں, آپ ان سے کوئی بحث کریں وہ کہتے ہیں جی وہ تو مجتہدین کا کام ہے دلیل, ہمارے لیے تو یہ کافی ہے کہ ہمارے مجتہد نے کہہ دیا. یہی کچھ یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے جن علماء کے ہم پیچھے چل رہے ہیں ان کی دلیل کیا ہے. اگر وہ اتنی بڑی بڑی شڑولیں مار رہے ہیں تو اس کو بھی آپ لے کے چلیں گے. وہ کہیں گے نہیں جی ہم کون ہوتے ہیں ان کے درمیان فیصلہ کرنے والے, یہ میں 2 منٹ میں ان کی آواز نکال دیتا ہوں. اگر آپ یہ کوئی بات کرنے والا بریلوی ہے نا, وہ کہتا ہے جی ہماری کیا مجال ہے کہ ہم علماء کی غلطی نکالیں, تو اس کو کہیں گے پھر آپ طارق جمیل صاحب کے پیچھے چلیں, تو وہ فوراً ہی کہہ دے گا وہ تو ہی گمراہ ہے. 5 منٹ پہلے آپ کو کہہ رہا ہوگا ہم کون ہوتے ہیں, ہمارا کیا لیول ہے, تو لیول آپ دیکھ لیں کہ کتنے بڑے عالم کی غلطی نکال دیں گے, وہ ہے ہی گمراہ ہے. سیدھا فتویٰ لگائیں گے. جو بندی بھی علماء سے پوچھ پوچھ کے ان کو کہیں گے تعلق قادری سے پوچھ کے چلیں, وہ کہیں گے ہے ہی گمراہ ہے. ان کو کہیں آپ تو جاہل ہے, آپ کیوں کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کہہ رہے ہیں. تو ان کو کہیں ان کے علماء آپ کے علماء کو گمراہ کہہ رہے ہیں, ہم کدھر جائیں. یعنی وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا, دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. ہم یہ چیک کریں گے کون اونچی آواز میں بول رہا ہے, اس طرح چیک کر لیں, مردم شماری کروا لیں. نہیں, اس کا ایک ہی طریقہ ہے, فیتا مار کے دیکھ لیتے ہیں. ایک امام کہتا ہے کہ یہ ٹیبل 3 فٹ چوڑا ہے, ایک کہتا ہے یہ 3 میٹر چوڑا ہے, ایک کہتا ہے یہ 3 کلومیٹر چوڑا ہے, اور اس پہ دلائل دے رہے ہیں. آپ لڑتے ہیں قیامت تک مسئلہ نہیں حل ہوگا جب تک آپ فیتا نہیں مار کے دیکھ لیں گے. جب آپ فیتا ماریں گے اس کے اوپر تو وہ 3 فٹ نکل آتا ہے. پھر اب 3 کلومیٹر اور 3 میٹر والے کو مان لینا چاہیے 3 فٹ ہے. پھر اس کو نہیں کہنا چاہیے یار بزرگوں کو غلطی کیسے لگ گئی, وہ بزرگ کے پیغمبر تو نہیں ہے کہ ان کو غلطی نہیں لگ سکتی, یا غلطی لگے تو ان کا اصلاح اللہ نے فرما دینی ہے. یہ ضد اور ہٹ درمی بری چیز ہے. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے. خدا کے لیے تقلید اور اجتہاد میں فرق کو سمجھیں. تقلید اور اجتہاد دونوں 180 ڈگری چیزیں ہیں. تقلید نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا ہے کہ وہ جو کہہ گئے وہ تو میرے کسی کام کا نہیں, کوئی کہہ کے گئے. مجھے تو آج کے دور کے مسائل کا بتائیں نا کہ میں کیا کروں. ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ ان کے اجتہاد کی اور تقلید کی یہ حالت ہے کہ علماء کو عوام گائیڈ کر رہی ہوتی ہے, جس میں سب سے بڑا مسئلہ ویڈیو کیمرے کا ہے. یہ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ عوام کو پہلے سمجھ آیا یا علماء کو؟ دیکھ لو, علماء سے پوچھ کے. اب علماء عوام سے پوچھ کے اپنی اصلاح کر رہے ہیں. کتنے انہوں نے فتوے لگائے کہ جناب وہ تصویر ہو, جناب یہ تو بت پرستی اور پتہ نہیں کیا کیا. اب وہی مولوی ٹی وی سے نہیں ہٹ رہے. پہلے تصویر حرام تھی, پھر مباح ہو گئی, کر لو ٹھیک, نہ کرو کوئی گناہ نہیں. پھر مستحب ہوئی کہ جی وہ جلسوں کی بنا لیا کریں, محفل نعت کی بنا لیا کریں, دوسری نہ بنائیں. اب واجب ہو چکی تصویر. اب کیمرہ مین آئے نہ, یہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتے. ایون ان کی تصویریں اخباروں میں لگی ہو نا, اگر ڈومیننٹ جگہ پہ نہ لگی ہو, یہ باقاعدہ لڑتے ہیں. کسی مولوی کی آنکھ بند ہو اور وہ تصویر آ جائے اخبار کے اوپر, وہ کہے گا یار تو ایک ہی کھینچی تھی, کوئی اور دیکھ لا تھا, 3-4 بنانی ہے سن, تو اکھا بند علی میری چڑھاتی. یہ بڑا لڑتے ہیں اس کے اوپر. تو پہلے تو آپ تصویر بنوانے والوں سے لڑتے تھے, اب آپ کی تصویر نہ صحیح بنی ہو آپ اس کے اوپر لڑتے ہیں. تو یہ آپ کا دین ایمان تھا جو گریجولی چینج ہوتا ہے. یہ چینج کیوں ہوا ہے کہ یہ نص نہیں تھا, کتاب و سنت نہیں تھی, اجتہادات تھے. اجتہاد تو بدلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ اسپیکر جب نیا آیا, اشری تھانوی اور جو دیوبندیوں کے امام ہیں یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں, اور احمد بریلوی جو بریلویوں کے امام ہیں, دونوں نے کہا یہ شیطانی آواز ہے. اپنی زندگی کے آخری وقت تک وہ اسپیکر میں نماز کے قائل نہیں تھے. اس لیے آپ دیکھیں رائے ونڈ میں آج بھی اسپیکر میں نماز نہیں ہوتی. رائے ونڈ کے اندر جتنی مسجدیں ہیں رائے ونڈ کے اندر,
وہ اذان بھی اسپیکر میں نہیں دیتے، مسجد کے اندر اذان دیتے ہیں، مسجد کے اندر بھی مسجد کی باؤنڈری کے باہر جوتیوں والی جگہ پہ، کیونکہ فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے کہ مسجد کے اندر اذان دینا گناہ ہے، کیونکہ مسجد میں آپ آواز اونچی نہیں کر سکتے، مسجد کی یا تو چھت پہ جا کے اذان دیں یا باہر کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ جو پریکٹسنگ بریلوی دیوبندی ہیں نا، وہ آپ دیکھیں گے انہوں نے مسجد میں محراب والی سائڈ پہ آگے کر کے ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوتا ہے، اس کے اندر گھس کے اذان دیتے ہیں، وہ اسی لیے دے رہے ہوتے ہیں، حکمت انجینئرنگ کر کے دس رہے ہیں۔ آپ فیضان مدینہ کراچی چلے جائیں نا، یہ جو مدنی چینل والے ہیں پاپا جانی، ان کی آپ مسجد میں جائیں نا، بہت بڑی مسجد ہے، میں 99 میں گیا، اس وقت ہم ان کے مریدین میں حلقہ ارادت میں تھے، مسجد میں انٹر ہوتے ہی نا آپ کو ایگزیکٹ مسجد کے سین میں نا آگے سے 5-6 صفحے چھوڑ کے نا ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا نظر آئے گا، سائیڈ پہ اس کے لکڑی کی باؤنڈری لگی ہوئی ہے بڑی خوبصورت، بندہ کہتا ہے یار یہ کسی کی قبر بنائی ہوئی ہے انہوں نے، یہ مقبرہ بنایا ہوا ہے مسجد کے سینٹر میں، ادھر بھی صف ٹوٹ رہی، ادھر بھی 4 صفحے آگے ہیں اور پیچھے 25-30 صفحے ہیں، وہ صف کے بھی سینٹر میں ہے اور اس میں باقاعدہ لکڑی لگی ہوئی ہے، اس کا ایک دروازہ ہے جو کھلتا ہے، پھر اندر ایک چبوترا سا بنا ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اذان دینے کی جگہ ہے، کیونکہ مسجد میں تو اذان دینا گناہ ہے۔ تو میں نے کہا یہ کہتے ہیں جب ہم نے بنایا تھا نا اتنے حصے کو مسجد سے باہر ڈکلیئر کر دیا تھا، دیکھو ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کا تبلیغ بات انہوں نے بھی کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی جتنا ہم پیچھے جائیں گے نا اتنے ہی نبی علیہ السلام کے قریب ہوں گے۔ یہ جب پیچھے جا رہے ہیں اس میں آپ کا موبائل کوئی نہیں ختم ہو رہا، آپ کی گاڑیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، اس میں نہیں پیچھے جانا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کسی عالم کو گدھے کے اوپر سوار ہوئے ہوئے، ہاں، یہ سادہ موبائل اٹھائے ہوئے۔ یہ پیچھے آپ نے 2 ہی چیزوں میں جانا ہے کہ اذان اور نماز اسپیکر میں نہیں ہونی ہے، کوئی پیچھے نہیں۔ اچھا پھر جو آپ اس کے بعد تقریر کرتے ہیں رائے ونڈ میں، اجتماع میں یا مرکز میں جو پروگرام ہوتے ہیں، وہ تقریریں جو ہے نا وہ ہو رہی ہوتی ہیں اسپیکر کے اندر، اس میں آپ پیچھے کیوں نہیں چلے جاتے؟ بغیر اسپیکر کے کریں، حل ہے۔ جس طرح آپ نے یہاں مکبرین رکھے ہوئے ہیں، وہاں بھی آپ ٹولیوں کی شکل میں کر لیں، لیکن وہاں انہوں نے ایک امیر کا بیان سنانا ہے، ان کو پتہ ہے یہ بیان تو ہم نے سنوانا ہے نا، نماز تو نہ بھی سنی خیر ہے، نماز ہے ٹوٹل برا ہی ہے نا۔ اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے جاری نمازیں چھین لی ہیں۔ رائے ونڈ میں عام دنوں میں بھی 60-70 ہزار بندہ نماز پڑھتا ہے، اجتماع کے میں تو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں نا، عام دنوں میں 1 لاکھ بندہ تبلیغ جماعت کا چلت پھرت میں ہوتا ہے۔ میں تبلیغ جماعت کو بڑا ایسٹ سمجھتا ہوں، لیکن جو علمی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، میں بہت سپورٹ ان کو کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ 60-70 ہزار بندہ جو نماز وہاں پڑھ رہا ہے وہ ظہر عصر فجر مغرب عشاء ایک طرح ہی پڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جو پہلی 2 صفحے ہیں اس میں بھی جو قریب کے لوگ ہیں ان کو امام کی قرات کی آواز آتی ہے، پیچھے جو ہزاروں لوگ ہیں ان کے لیے تو ظہر عصر اور مغرب عشاء فجر برابر ہے، جاہری بھی سرن بنی ہوئی ہیں، اور وہ جو تکبیرات کا انتقال ہے مکبرین سے کرتے ہیں، ہر دوسری تیسری صف میں ایک بندہ اونچی آواز سے اللہ اکبر، اور صرف اللہ اکبر کہتا ہے، فاتحہ نہیں اونچی وہ پڑھتا، فاتحہ امام ہی خالی پڑھ رہا ہے، اور جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے اس کے بعد جب بیان شروع ہوتا ہے تو اسپیکر پہ آ جاتے ہیں، وہ شیطانی آواز رحمانی آواز بن جاتی ہے۔ خدا کے لیے اسپیکر میں آپ شروع کروا دیں نماز۔ دعوت اسلامیہ انہوں نے بھی بڑا عرصہ یہ مسئلہ کیا، لیکن 2001 سے تقریباً آج 18-19 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے نماز پھر اسپیکر میں شروع کروا دی۔ احمد صاحب بریلوی صاحب سے اختلاف کر لیا، ٹھیک ہے، ویڈیو کیمرے کو بھی انہوں نے انڈورس کر لیا، اور میں ان کو اس حوالے سے کریڈٹ دوں گا۔ پھر ریٹن میں انہوں نے اپنی توبہ کتابی شکل میں شائع کی ہے، یہ الیاس قادری صاحب کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارے پرانے بزرگ ہیں، اس لیے کہ میں اولو العلم قائما بالقسط ہوں۔ لیکن اس کے برعکس دوسرے فرقوں کے مولوی جو پوری زندگی اس کو تصویر کے بارے میں جو یہ والی تصویر ہے اتنا غلط بولتے رہے، انہوں نے کہیں رجوع نہیں اپنا ریکارڈ کروایا کہ یار ہم نے جو پہلے بولا چھوڑو نہیں مار دے رہے ہیں، سانوں ہن سمجھ لگی ہے کہ عوام نے جڑی پہلے گل سمجھ آ گئی، علماء عرب کو تو پہلے کی سمجھ تھی۔ مودودی صاحب کی اس زمانے کی ویڈیوز ہیں 70s کی، ڈاکٹر اسرار صاحب کی، ڈاکٹر طیب قادری صاحب کی، یہ چند ایک پڑھے لکھے علماء تھے، ان کو اسی وقت سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ تو عکس ہے، جیسے آپ آئینے میں دیکھتے ہیں۔ ویسے آپ یوٹیوب میں میرا کلپ بھی ہے اسلامک رولنگ آن پکچرز، تو آپ دیکھ لیں، تو وہ اجتہاد سے بات یہاں تک پہنچی کہ اجتہاد آپ دلائل کی روشنی میں کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی عالم کو فالو نہیں کیا جا رہا ہوتا، بلکہ عالم جس کے دلائل مضبوط ہیں اس کو فالو کیا جا رہا ہوتا ہے،
اور آپ یہ جو اہل حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو پریکٹیکلی پھر آپ امام حنیفہ کے مقلد نہیں ہیں، آپ بھی تقی عثمانی صاحب کے اجتہادات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تقی عثمانی صاحب نے کئی مسائل میں امام حنیفہ سے اختلاف کر دیا۔ مثلا امام حنیفہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جس عورت کا شوہر گم جائے وہ 90 سال تک انتظار کرے گی اپنے شوہر کے آنے کا، ماری جائے، کیونکہ انہوں نے غلط مسئلہ گھاڑ لیا کہ عورت خلا نہیں لے سکتی، نکاح وہ بندھن ہے جس کی گرہ صرف مرد کھول سکتا ہے طلاق کے ذریعے، حالانکہ خلا کا حق اللہ نے دیا ہے۔ اگر مرد ایک بدماش بنا ہے اور وہ طلاق نہیں دیتا اپنی بیوی کو تو بیوی خلا لے گی نا عدالت سے جا کے، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر عدالت میں بھی جائے گی تو وہ مرد کو پروڈیوس کر کے اس سے طلاق دلوائیں گے، وہ اپنی یہ حق اس سے چھینا ہوا، اب وہ حق چھین لیا ہے، اب جب خامد گھوم گیا خامد کو لبے کہ انہوں چھاڑ تو انہیں کیا چلو ٹھیک ہے 90 سال انتظار کر لو تاکہ وہ لبے ہی کوئی نہ 90 سال تک انہیں کدھر رہنا ہے۔ اچھا یہ ان کی کہانی چلتی رہی، اور دوسرا یہ ہے کہ یا 90 سال انتظار کرے یا، اور اگلا مزہ کا خیز بات، یا وہ انتظار کرے کہ اس کے خامن کے جتنے ہم عمر مرد ہیں وہ فوت ہو جائے پھر وہ نئی شادی کر لے۔ وہ سارا ڈیٹا کون رکھے؟ مراد یہ کہ شادی نہ کرے، لیکن یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا، لوگوں نے کہنا تھا یار عورت کا بنیادی حق ہے آپ اس سے چھین لیں۔ اچھا جبکہ باقی ائمہ نے کہا کہ 4 سال تک انتظار کرے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معاملہ خود کلیئر اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہر بندے پہ سرکمسٹانسز ڈیفرنٹ آ سکتے ہیں۔ میں تو 4 سال کے آج کے دور میں تو 4 سال کے فتوے کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سر یہ انفارمیشن کا دور ہے، اس میں اگر کوئی بندہ گم گیا ہے تو 4 سال نہیں چاہیے اس کو ڈھونڈنے کے لیے، فوراً پتہ چل سکتا ہے دنیا میں کہیں بھی ہو، کوئی وہ مسنگ پرسن بنا ہوا ہے یا کسی ایئر کریش میں مر گیا ہے پتہ چل جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ نہ پتہ چلے۔ یہ 4 سال فتویٰ بھی انجینئر صاحب نہیں مانتے امام مالک دا، یہ اس زمانے سی جدو کوئی تو انفارمیشن ہی نہیں سی، جدو حج کے لیے 4 مہینے بعد آپ کو پتہ چل 4 لوگ گلے لگ کے رو کے جاتے تھے، پتہ نہیں زندہ بھی واپس آنا ہے کہ نہیں۔ 4 مہینے کا پیدل سفر جانے کا اور آنے کا، اس دوران قافلے بھی لٹتے ہیں، آپ بیمار بھی ہوتے ہیں، کتنا مشکل۔ اب 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے اسلام آباد سے جدے کی، کتنا آسان ہو گیا آج۔ تو سر یہ 4 سال کا فتویٰ بھی امام مالک تک پہنچ گئے تقی عثمانی صاحب، امام شافعی احمد بن حنبل کے 4 سال انتظار کرے۔ سر یہ بھی کہانی ہے، یہ 4 سال بھی چھوڑیں، یہ کوئی قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں، اجتہاد کریں، اس کے اوپر قانون کوئی بنائے۔ 4 سال کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں 4 مہینے بھی کافی ہیں۔ گورنمنٹ کے ادارے ہونے چاہیے وہ پورا لوکیٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے زمانے میں ایسا کوئی کیس نہیں ہوتا کہ بندے کا پتہ نہ چلے، پتہ چل جاتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے۔ اس کے بعد وہ تنسیخ نکاح کر دے عدالت، اور اس کے بعد اگر وہ بعد میں خامد آ بھی جاتا ہے پھر عورت کی مرضی ہے چاہے اس کے ساتھ دوبارہ شادی کر لے یا جس کے ساتھ رہ رہی ہے اسی کے ساتھ رہے۔ لیکن یہ بات کو کروڑوں میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ایسا کہ اس کو سر پہ سوار کر کے وہ کہتے ہیں 10 کتنے لکھا ہے 10 کتنے لکھا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے خود اپنے اماموں کے اجتہاد چھوڑے ہیں۔ فقہ حنفی میں شوال کے 6 روزے بدعت ہیں، لیکن حنفی سارے شوال کے 6، میں خود حنفی تھا تو میں اس زمانے سے شوال کے 6 روزے رکھ رہا ہوں۔ وہ کہتا نہیں امام حنیفہ کو اصل میں اس مسئلے میں کلیئر نہیں، امام مالک بھی شوال کے 6 روزوں کو نہیں صحیح مانتے تھے، لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ بخاری کے علاوہ باقی 5 کی 5 کتابوں میں، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حدیث ہے جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھ لیے، جس وقت مرضی رکھ لے، چاہے آخری 6 رکھ لے، بیچ میں رکھ لے، توڑ کے رکھ لے، فوراً بعد رکھ لے، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک فوراً بعد رکھے باقی بعد، جس طرح مرضی مہینے میں 6 کی گنتی پوری کر لے تو گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، یعنی وہ اگر ہر سال یہ عمل کرتا ہے پورے سال کے روزے، تو یہ انہوں نے پریکٹیکلی مان لیا کہ مسئلہ غلط تھا۔ مدینے کو حرم والا مسئلہ اب بھی مان لیا کہ نہیں مدینہ حرم ہے، پرانے حنفی نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ عقیقے کو پرانے حنفی نہیں صحیح سمجھتے تھے، اب کے لوگ سنت سمجھتے ہیں۔ تو شکر ہے یہ اجتہادات تھے، اجتہاد کی خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی کو نہ چھینیں، یہ پانی چلتا رہنے دیں ورنہ تعفن پڑ دے گا۔ اجتہاد وہ پانی ہے جو ہر وقت فریش رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ کتاب و سنت اجماع، کتاب و سنت فکس ہے، اجماع امت بھی جو پرانے اجماع ہیں وہ تو اسی طریقے سے فکس ہیں، جو نئے زمانے میں نئے اجماع آ رہے ہیں، جس طرح کئی ایک میں یعنی اب دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ویڈیو فلم کے اوپر اجماع امت ہو چکا ہے، ویڈیو فلم پہ، ویڈیو کی جو تصویر ہے اس پہ پھر بھی اختلاف ہے، وہ بھی تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے، لیکن فلم بنائی جائے ان مناظر کی جو عام زندگی میں دیکھنا جائز ہے، اس پہ امت نے اجماع کر لیا ہے، لیکن ٹائم لگا ہے اجماع ہونے میں۔ اور اب ان کو سمجھ آئی کہ وہ یار وہ تو تصویریں اور تھی، وہ تو عبادت کے لیے بنائی جاتی تھی۔ اب ان کو وہی حدیثیں دوبارہ ڈسکور ہونی شروع ہو گئی ہیں جو ہمارے جیسے انٹلیکچوئلز اپنے زمانے میں سمجھا رہے تھے کہ خدا کے لیے
آپ تصویر کو بت کہہ رہے ہیں. حضرت عائشہ تو بخاری مسلم میں آتا ہے گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی, فزیکل بتوں سے کھیلا کرتی تھی. تو جس گھر میں تصویر ہو اس میں تو فرشتے نہیں داخل ہو رہے, اور جس میں بت ہوں اس میں فرشتے داخل ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ بت عبادت کے لیے تو نہیں رکھا گیا, وہ تو بچوں کے کھیلنے کے لیے ہے. تو سر جو تصویریں عبادت کے لیے وہ آج بھی حرام ہے, اور جو آپ کی اپنی پرسنل یادداشتیں آپ نے البم میں لگائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کی نمائش نہ کریں کہ بے پردگی ہو, یا کسی بزرگ کی بہت بڑی تصویر نہ لگا لیں کہ لوگ صبح یوں سلام کر کے وہاں سے دفتر جائیں, وہ تو تعظیم ہی ہو جائے گی. تو سر رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہاں تعظیم کے لیے رکھیں گے تو فرشتے داخل نہیں ہوں گے, اس سے بت پرستی کی بو آتی ہے. تو آپ تھیم کو سمجھیں, ٹھیک ہو گیا.